الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوموار کا دن 23 تاریخ انشاءاللہ العزیز درس تفسیر پھر سے سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ کچھ مجبوریاں تھیں کہ جن مجبوریوں کی بنا پر میں سبق نہیں پڑھا سکا، اور آج سے انشاءاللہ العزیز شروع کرنے لگے ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ثابت قدمی عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز آج سے درس تفسیر باقاعدہ اسباق کے طور پر آئیں گے، اور آج صرف اور صرف شروعات کرتے ہیں۔ ہم نے چھوڑا تھا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کی تفسیر بھی پڑھی تھی، اور الحمد شریف کی شروحات میں مسائل پڑھے تھے، اور آج الحمد شریف باقاعدہ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، لفظ الحمدللہ آج پڑھتے ہیں، یعنی اس سے شروع کرنے لگے، لیکن اس کی تفسیر کل کے سبق میں مزید آئے گی، عالمانہ اور صوفیانہ تفسیر۔ الحمدللہ کا معنی ہوتا ہے سب خوبیاں اللہ کے لیے۔ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ سب خوبیاں اللہ کو، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لفظ میں چار باتیں قابل غور ہیں، سوچنے والی چار باتیں، اور ذہن دل میں بٹھانے والی بھی چار باتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ آیت کیوں آئی، الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت کیوں آئی ہے؟ اور دوسری اس آیت کے اوپر بحث اس بات پہ ہوگی کہ اس آیت کریمہ کی عالمانہ اور صوفیانہ تفسیر ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سورت سے مسلمانوں کو فائدے اور سبق کیا کیا ملتے ہیں۔ اور چوتھی جو ہم تفسیر کریں گے کہ اس آیت کے اوپر اٹھائے گئے سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، کیونکہ آری مذہب رکھنے والے لوگوں نے کئی سوالات اٹھائے ہیں سورۃ فاتحہ کے اوپر۔ ان کی انشاءاللہ العزیز بالکل تفصیلاً ہر سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آج کے سبق میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ آیت کیوں آئی ہے، صرف آج اس سوال کے اوپر ہی جواب دیں گے۔ اس کی چند وجوہات ہیں کہ یہ آیت کریمہ سب سے پہلے کیوں آئی، وجہ کیا تھی، کیوں لگائی گئی، کیا ضرورت پیش آئی۔ چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جیسے ہی آپ زمین سے کھڑے ہوتے ہی آپ کو چھینک آئی، جیسے ہی چھینک آئی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین، اور جو فرشتے سن رہے تھے انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اب اس لیے مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک آدمی کو چھینک آئے تو وہ چھینک کرنے والا بولے الحمدللہ رب العالمین، دوسرا بولے یرحمک اللہ، تیسرا بولے یہدیکم اللہ ویصلح لکم اعمالکم یا ویصلح بالکم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، سب سے پہلے الحمدللہ بولا، تو یہ پہلا وہ کلمہ ہے کہ جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا ہے، پہلا۔ اب سوال کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بتائیں انسان نے سب سے پہلے کیا بولا تھا، جواب میں آئے گا الحمدللہ رب العالمین۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ سب سے پہلے انسان نے کیا بولا؟ تو یہ ایک سوال ہوتا ہے، کئی بار لوگ ایسا سوال کر جاتے جی بتائیں انسان نے سب سے پہلے کیا بولا، جواب آئے گا الحمدللہ رب العالمین۔
اب یہاں پر میں کچھ نکات اپنی طرف سے بیان کرتا ہوں، مفسرین نے بیان نہیں کیے۔ وہ یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جو اچھی بات ہو وہ تفسیر میں بیان کر دینی چاہیے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور سب سے پہلے بولے الحمدللہ رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت تو کتابیں بھی نہیں نازل ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے سیکھ کر آئے تھے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ بولنا؟ بات نہیں سمجھ آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیات سب آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئے، کسی آسمانی کتاب میں نہیں نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ۔ یہ واحد قرآن ہے جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے سکھایا تھا کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی آیت ہے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی آتے ہیں نا، نبی پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں وہ بھی رب سے علم لے کر آتے ہیں۔ مت کو یہ سوچے کہ نبی کو تو علم غیب ہی نہیں ہے۔ جب نبیوں کا باپ ہی بول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے بیٹے کیسے نہیں بولیں گے؟ بات نہیں سمجھ آئی میری؟ انہوں نے بولا الحمدللہ۔ اب دوسرا نقطہ اس سے یہ ہے کہ بھائی کوئی جناب علی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین بولا۔ جی کوئی وحی بھی نہیں تھی، تو معلوم ہوتا ہے قرآن اس وقت بھی حضرت آدم کو یاد تھا۔ میری بات نہیں سمجھ آئی یار؟ قرآن اس وقت بھی حضرت آدم کو یاد تھا، اس وقت بھی۔ تبھی تو آپ بولے نا الحمدللہ رب العالمین۔ سانس آتے ہی آنکھیں کھولی فوراً چھینک آئی۔ یہ نہیں کہ سانس آئے اور کچھ بیٹھے رہے اور کچھ سیکھتے رہے بعد میں بولا نا، فوراً ہی اٹھے اور بولے الحمدللہ جیسے چھینک آئی۔ تو معلوم ہوتا ہے نبی رب کی بارگاہ سے پڑھ کر دنیا میں آتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کو غیب کا علم بھی عطا کرتا ہے، اور جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے سب نبی جانتے ہیں۔ مت کو یہ سمجھے کہ نبی کو یہ چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے۔ نہ، نبی کو علم ہوتا ہے، رب جتنا بھی عطا فرماتا ہے وہ برحق ہے اس کے لیے، وہ جانتے ہیں۔ اب اس سے نکات اور بھی کافی سارے نکلتے ہیں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آج یہاں پھر آگے انشاءاللہ جب تفسیر کروں گا تو مزید بولوں گا۔ اور حضرت انسان کے منہ سے پہلا کلمہ نکلا الحمدللہ، تو مولا کریم نے اپنے کلام کو بھی الحمد سے ہی شروع فرمایا ہے۔ جو حضرت انسان کے منہ سے پہلا کلمہ نکلا ہے اسی سے ہی اپنے کلام کو شروع کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں۔ لفظ الحمدللہ 8 حروف ہیں، الف لام ہا میم دال، 3 لام، 8 حروف ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اور جو شخص اس سورت کو بار بار پڑھتا رہے گا جنت کے 8 دروازوں سے گزر جائے گا، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکے گی۔ یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے، ہر عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے، تو اس لیے اسی کو ہی قرآن کریم نے سب سے پہلے بیان فرمایا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو سبق ہے کہ اپنا ہر کام خدا کی حمد سے شروع کریں، ہر کام خدا کی حمد سے شروع کریں، کیونکہ رب کی کتاب بھی حمد سے شروع ہوئی ہے، تو یہ بھی اپنا کام، ہر کام ہی جو جائز ہو وہ حمد سے ہی شروع کریں۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ جب کسی بادشاہ سے انسان کوئی چیز عرض کرتا ہے نا، کوئی چیز مانگتا ہے، تو پہلے اس بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، بعد میں پھر اپنا سوال کرتا ہے۔
تو سورۃ فاتحہ میں رب تعالیٰ کی تعریف ہے. حضرت انسان کو پہلے سبق ہے کہ تو پہلے رب کی تعریف کر، پھر اپنی عرض و معروض رکھ رب کے آگے. اس لیے یہ وجہ ہے کہ جناب علی سب سے پہلے یہ آیت کریمہ، جیسے کوئی کسی کو خط لکھتا ہے نا، تو خط میں سب سے پہلے اس کے القابات لکھتا ہے، القابات لکھ کر پھر بعد میں اپنا مطلب لکھتا ہے. یہاں پر بھی سب سے پہلے اس رب کی تعریف آئی، اور اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر بندوں کو سکھایا گیا ہے کہ تم اس طریقے سے مانگو، پہلے رب کی تعریف کرو، رب کی تعریف کرنے کے بعد پھر رب سے مانگو. تعریف کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، مولا تمام جہانوں کو تمام تعریفیں تیرے لیے خاص ہے، تو ہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے، اس کی تعریف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے اس کی تعریف کی اور بعد میں پھر کچھ مانگا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ وجہ تھی کہ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں اس لیے لکھی گئی، ان وجوہات کی بنا پر. مولا کریم دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ آگے کی تفسیر پڑھیں گے.